مجھے بتائیے کہ جو فی الحال صورتحال ہے اس میں ثالثی مذاکرات ڈپلومسی اس کی کتنی گنجائش ہے اور کون کون سے ممالک اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان نے پہلے کوشش کی ہے ڈپلومیٹکلی، وہ جب آپشن ایگزاسٹ ہوا ہے تو اس کے بعد ہم ایسکلیشن کی اس پوائنٹ پہ پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو جوابی کارروائی ہوئی ہے وہ جائز تھی، ہم نے اپنے دفاع میں کیا ہے، جارحیت بھی ہوئی اور دہشت گردی بھی وہاں سے ہو رہی ہے. اور لیکن اس میں ایک چیز ذرا ایک کیویٹ کہہ لیں یا ایک اندیشہ مجھے ہے کہ ہم ایک تفریق کریں جو ایک طالبان رجیم ہے کابل میں، جو ایک تناع ہے، جو غیر مقبول ہے، اور جو افغان کے عوام ہیں وہ خود مظلوم ہے، وہ اس پر ظلم کر رہی ہے، خاص طور پہ خواتین تو بہت زیادہ ظلم، they are the biggest victims. اور اس حوالے سے ایک بالکل ہرگز ہماری کوئی لڑائی افغانستان کی ریاست یا افغانستان کے عوام سے نہیں ہے. ایک حکومت ہے جو ایک ٹیررسٹ کارڈ کھیل رہی ہے، جو مودی کی گود میں بھی جا رہی ہے، اور اس سے ہمارا پرابلم ہے کہ وہ باز نہیں آ رہی ہے اپنے دہشت گردی سے، جس کا لیجٹمیسی کرائسس بھی ہے. نہیں لیجٹمیسی کیا ہونی، عوام پیپل آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دیٹ. آپ نے وہ سنا تھا نا جب ارتھ کویک آیا تو گائے بھینسوں کو تو وہ ربل سے نکال رہے تھے، خواتین جو تھیں ان کو ٹچ نہیں کیا کہ نہیں غیر محرم ہے، تو دے ور ڈائٹ آف ظلم کے ساتھ. تو یہ تو میڈیول قسم کی باربیرک قسم کی حکومت ہے نا. تو اس حوالے سے وی شوڈ میک اے ڈسٹنکشن. بٹ الٹیمیٹلی دیکھیں جی جو بھی جنگ ہوتی ہے اٹ ہیز ٹو اینڈ آن دا کانفرنس ٹیبل، ناٹ آن دا بیٹل فیلڈ. اور خاص طور پہ افغانستان سے ہمارے جس طرح ایک درینہ تاریخی ثقافتی تعلقات ہے، وی ہیو بین اے ماڈل ہوسٹ فار 40 years فار 4 million افغان ریفیوجیز. تو یہ وی کانٹ اسکوانڈر دیٹ گڈ ول. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو آپ نے لسٹ بھی دی، چائنا، رشیا، ٹرکی، قطر، سعودی عربیہ، ایران، آئی تھنک یہ اگر موبلائز کریں، ان کو بھی جائز شکایت یہی ہے نا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے. مطلب رشین چیچن ریبلز ہیں ادھر، ETIM جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے چین کا، اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان کا، جیش العدل اور جند اللہ ایران کے خلاف ہیں. تاجکستان والے خود روتے ہیں. تو وہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں، لیکن ہمارے چونکہ وہ زیادہ دہشت گرد موجود ہیں اور ان کو وہ استعمال بھی کرتے ہیں ایز اے کارڈ، اور اب انڈیا سے بھی کٹ جوڑ ہو گیا ہے، تو ہماری ایک مخصوص صورتحال ہے. تو وی ہیو ٹو گو فار ڈپلومیٹک سولوشن، کیونکہ پورا خطہ ہلا ہوا ہے. ابھی آپ نے ایران کا ذکر کیا، کیونکہ میں امید رکھتا ہوں کہ ایران میں جنگ نہیں ہوگی، لیکن اسٹل وہ جو نیتن یاہو اور انڈیا اسرائیل ایکسس ہے وہ تو چاہتے ہیں نا کہ لیکن مشاہد صاحب مذاکرات کیسے پاکستان میں اگر ہم پچھلے 2 سال میں دیکھیں ہر روز جانے گئی ہیں، ہر روز کہیں نہ کہیں مین لینڈ میں روٹس اس کے افغانستان میں بالکل، اور ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے. اور نقطۂ آغاز یہ ہے کہ ان کو اپنے ملک سے آپریٹ کرنے سے روکے. جب اگلی جو طاقت ہے یا جو اگلی اینٹی ہے وہ کہے کہ یہ تو پرابلم ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے مذاکرات ہوں گے؟ نہیں میرے خیال میں، لیکن جو افغان حکومت ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے فارن اسسٹنس پر، فارن ایڈ پر. اور یہ جو ممالک ہیں جیسے میں نے ذکر کیا، ان کا کافی اثر و رسوخ ہے، ان کا لیوریج ہے، اکنامک لیوریج ہے، ان کا سفارتی لیوریج ہے، سیاسی لیوریج ہے. اور یہ مسلمان ملک بھی ہیں، اور چائنا رشیا بھی ہے، اور خاص طور پہ ٹرکی، قطر، سعودی عربیہ اور ایون UAE فرینکلی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک منظم کوشش کریں کہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے، اور ان کو کہیں کہ آپ گارنٹور بنے، دیز آر ریڈ لائنز، تو کچھ نہ کچھ رزلٹ آئے گا. ایسا ہوا پہلے، آپ کو یاد ہے نا جب چائنیز فارن منسٹر کے ساتھ پاکستانی فارن منسٹر افغان تصویر بھی آئی تھی، پر یہ بھی کہا گیا کہ جی اب چونکہ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کی بات ہے تو اب طالبان جو ہیں وہ نہیں کریں گے اور انشور کریں گے. یہ تمام کوشش میں بار بار یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ڈپلومیسی کو ہم نے فیئر چانس نہیں دیا؟ میرے خیال میں اور چانس دینا چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں، کیونکہ یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ از نیور اینڈنگ. اور پھر اس کے بھی نتائج، ادھر سے بھی ان کے پاس کارڈز ہیں ٹیررزم کے، ہم اسٹرائک کریں گے تو وہ اٹ بیکمز اے نیور اینڈ. اٹس ناٹ آلسو ان انٹرسٹ ٹو ہیو instability for a prolonged period. ان کو فرق نہیں پتا، they have nothing to lose, but here the people have a lot to lose. ان کے عوام کے لیے نقصان ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ پورا فل ڈوز فوکس ہونا چاہیے اس پر، اور یونائٹڈ نیشنز کو بھی شامل کریں، تو لنک اٹ ود دیئر اسسٹنس اینڈ ایوری تھنگ، تو فرق پڑے گا. پاکستانی فارن آفس کو کیا کرنا چاہیے جو آلریڈی وہ نہیں کر رہے؟ میرے خیال میں یہ جو 5-6 ممالک کا کنسورشیم ہے، ان کی میٹنگ بلائیں جوائنٹلی یا سیپریٹلی. ان کو جا کے خود ڈار صاحب جائیں یا ان کا اسپیشل انوائے جائے، اس میں صرف یہ ایجنڈا ہو کہ جی
stop terrorism from Afghan soil, and we are ready for all normalization of relations. हमारा कोई और प्रॉब्लम नहीं है. और इस 1 पॉइंट एजेंडे पर आप उनको लेके आए और एक टीम बना दें गारंटर्स की या मॉनिटर्स की, जिसमें चाइना भी हो कि ये आपने 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, आपने मॉनिटर करना है. यूएन ना लाएं, इनको करें जो हमारे दोस्त हैं, इनका भी तो इंटरेस्ट है ना. दे शुड मॉनिटर द होल थिंग. Have the small consortium of 3 or 4 or 5 countries who can do that. जो neighbors भी हैं, जो influential भी हैं, जिनकी असर रसूख काबल में है, उनकी हुकूमत पर वो असरअंदाज हो सकते हैं. तो आई थिंक इट्स डूएबल. लेकिन वो दूसरी तरफ अगर कोई सेन एक्टर हो ना, मतलब जो इनके कोई दुनिया के साथ कोई इन्होंने अपने मुआहिदों को ऑनर किया हो, या जो मुआहिदे हैं दुनिया के साथ उनकी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, तो वो तो आप ऐसी एंटिटी की बात कर रहे हैं ना. ये तो तालिबान को तो नहीं, तालिबान में एक तो इंटरेस्ट है सर्वाइवल. इट्स नॉट आइडियोलॉजी, इट्स सर्वाइवल. अगर वो हिंदुस्तान की गोद में जा सकते हैं मुनाफिकत की बुनियाद पर पाकिस्तान को तंग, हालांकि हिंदुस्तान ने अखंड भारत के नक्शे में अफगानिस्तान को शामिल किया है, इंडिया का हिस्सा, अखंड भारत का हिस्सा है अफगानिस्तान, बाय द वे. वो उन्होंने परवाह नहीं की. सो उनका नजरियाती इशू नहीं है. सो उनका इशू है सर्वाइवल. तो सर्वाइवल के लिए तो फिर वो कर सकते हैं काम नजरिया जरूरत के तहत. इतना भी नहीं है. दे लिव इन द रियल वर्ल्ड. They don't live in, we can be on our own and self-reliant. They live in the real world. और उस खत्ते में जहाँ बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उनका इन्हिसार इन ममालिक पर है, जिसका जिक्र हमने और आपने किया. तालिबान की हुकूमत खुद आपको कितनी मजबूत बुनियादों पे खड़ी नज़र आती है? जो ये गुफ्तगू भी होती है कि शायद अंदर से कोई तब्दीली आए, क्या तालिबान की हुकूमत में कोई रिजीम चेंज की भी आप टर्म सुनते होंगे कि हो काबुल के अंदर? मैंने तो ख्याल है कि it will go by an implosion from within. See, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे कोलैप्स फ्रॉम विद इन. फैक्शनलिज्म भी डेवलप हो जाती है. आपने देखा कि फिर वो बाद में निदामत होती है. दाऊद खान का मुझे याद है कि व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ ही इज सो मच एंटी पाकिस्तान, बट देन ही वाज रेडी टू डू अ डील विद जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन द ड्यूरेंट लाइन. उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी. अगस्त 1976 में प्रेसिडेंट दाऊद ने प्राइम मिनिस्टर भुट्टो के साथ मिलकर कहा कि हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हैं. फिर आफ्टर द coup d'etat इन पाकिस्तान, वो फिर पाकिस्तान आए मार्च 78 में, और जनरल जियाउल हक से भी यही बात की, मैं तैयार हूँ. लेकिन 1 महीने बाद ही was killed, assassination हो गया. और फिर उनके जो 5-6 सालों में 6-7 हुकूमतें आई, जिसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं था. वो अपनी इन फाइटिंग के वजह से, कोई लेफ्ट राइट था, कोई था. असल में उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो किंग जाहिर शाह था, उसकी रियासत का. वो मॉनर्की थी दैट हेल्ड द फेडरेशन ऑफ दिस ट्राइब्स एंड एरियाज टुगेदर. उसके जाने के बाद बेहतर होता कि 9/11 के बाद दे शुड हैव रिस्टोर्ड द मोनार्की. मैं ट्रैवल बड़ा करता हूँ. कैम्बोडिया में उन्होंने क्या किया था, सिविल वॉर हुई, 30 लाख लोग मारे गए पॉल पॉट रजीम में. पहला काम किया जब पीस एंड रिकंसिलिएशन, दे ब्रॉट बैक किंग नोरोडम सिहानुक. बादशाह आ गया, वो सिंबल बन गया. इन ममालिक में बड़ा यू नीड अ सेंट्रल अथॉरिटी एज अ सिंबल. इन्होंने किंग जाहिर शाह को फारग कर दिया. उसमें हम भी शामिल थे. आई एम सॉरी टू से उस वक्त हमारा था नहीं जी, हमारे यार दोस्त आएंगे, हिकमत यार आएगा, रब्बानी आएगा, फलाना आएगा. कोई यार दोस्त ऐसे अब तो कोई नहीं रहा यार दोस्त. तो उस हवाले से दैट वाज अ मिस्टेक मेड बाय द वेस्ट आल्सो एंड मेड बाय पाकिस्तान आल्सो. सो इनकी कैपेसिटी के ऊपर भी सवाल उठते हैं ना. जैसे पाकिस्तान को कई मरतबा एक तरह से यकीन दहानी भी करवाई कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे. क्या ये इनके इन्फ्लुएंस नहीं है टीटीपी के ऊपर? दूसरा है कि क्या उनके अपने अंदर पॉलिसी की यकसुई नहीं है, या मुख्तलिफ फैक्शंस हैं जो मुख्तलिफ सोचते हैं, इस वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे? कराना कि अगर कहीं ना कहीं कोई इंटेंट भी है तो कैपेसिटी नहीं है. मेरा ख्याल में इशू मैं समझता हूँ नीयत का है, इरादा नहीं. वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा एक ही लेवरेज है, टेररिज्म, दिस कार्ड. क्योंकि हमें कोई ना कोई ताल्लुकात में गड़बड़ होती है, हम बॉर्डर बंद करते हैं तोरखम का, हम टेररिस्ट कार्ड खेलेंगे. क्योंकि कैपेसिटी तो अगर है, वो उन्होंने लड़े हैं, कर सकते हैं. अगर 10-15 हज़ार भी अगर टेररिस्ट मौजूद हैं, दे कैन डू दैट. प्लस जो है फैक्शनलिज्म भी एक एस्पेक्ट है. कई लोग कहते हैं कि जो कंधार फैक्शन है वो ज़्यादा उसमें वो है नज़रियाती है. वो कहता है जी टीटीपी ने तो बैत की है अमीरुल मोमिनीन के साथ, अखुंज़ादा बैरत हिब्बतुल्लाह के साथ, तो वो उसको समझते हैं कि हमारी नज़रियाती सोलमेट्स हैं ये.
تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں آئی تھنک ناؤ اٹس ناٹ اے کویسچن آف کیپیبلٹیز, اٹس کویسچن آف انٹینشنس, کہ اگر آپ کا نیت ہی کوئی نہیں ہے, ورنہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سولوشن ہے, یہ کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں آفٹر آل. اور یہ نہ بھولیں کہ یہی افغان طالبان تھے, اگر پاکستان کی سپورٹ اور سینکچری نہ ہوتی تو دے وڈ نیور بی ان پاور. یہ تو جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نیت نہیں ہے تو پھر ٹرسٹ کیسے کیا جائے کہ بھائی یہ جو اس وقت بات طے ہوگی اس پہ عمل بھی ہوگا؟ ایک تھیری یہ بھی ہے انٹرنیشنل گارنٹرز, پر اس میں ایک تھیری بھی کہ وہ ٹائم بائی کرتے ہیں, جب موسم کے تبدیل ہونے کا انتظار کرتے ہیں, مین وائل اپنی فورسز ویریفائبل ہوتا ہے نا گارنٹیز. اگر ہم انٹرنیشنل گارنٹرز لے آئیں ہو میٹر, جیسے کوئی امیر عرب ملک ہیں یا ترکی ایسا اسٹرانگ کنٹری ہے, مسلمان کنٹری, جس کی بات کا اثر بھی ہوتا ہے, یا چائنا جیسا ملک جس کا سارا سب سے بڑا انویسٹر ہے اس کو چائنا افغانستان میں, تو اٹ ول میک اے بگ ڈفرنس. آفٹر آل ان کا کیا کور انٹرسٹ ہے؟ سروائیول. اور اگر سروائیول ایٹ اسٹیک ہو جائے تو پھر وہ کچھ تو چینج کریں گے نا اپنا رویہ. آفٹر آل انہوں نے امریکن سے نیگوشیٹ کیا, وہی افغان طالبان ہیں, اب جا کے مودی سے جفی ڈال رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ ہندوتوا کے لوگ ہیں, یہ نام نہاد بڑے اسلامک. مودی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے. ہاں, who hates مسلمانوں. نہیں, he is a killer. ان کے ساتھ آپ جا کے امبریس کر رہے ہیں ٹو اسپائٹ پاکستان. تو اس کا مطلب دین ایمان تو کوئی نہیں نا, وہ تو پھر نظریہ ضرورت کہہ لیں, منافقت کہہ لیں, مصلیت کہہ لیں, اس بنیاد پر پالیسی بن رہی ہے. سو آئی تھنک دیٹ اٹ شوز ویری کلیئرلی ویئر دے اسٹینڈ.